الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کے واقعات اور اللہ تعالیٰ کے ان پر جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی. ان میں اللہ کا ایک بڑا اولو العزم نبی موجود تھا، لیکن اللہ کے اس عظیم نبی کی موجودگی میں بھی یہ ایسے شک و شبہات والے لوگ تھے کہ اللہ کی بات کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بس اس میں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے انسان میں، اللہ کے حکم کو اس کی وجہ پوچھنی، لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایسے کیوں ہے، یہ باتیں جو پوچھنی ہوتی ہیں یہ بھی ایک وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کا شک و شبہ ہوتا ہے. اللہ نے ایک حکم دیا، اس حکم کو تم پورا کرو. وہ جانتا ہے اس میں اس کی حکمت کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر راز کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ. ان کے اندر یہ بات، یہ مرض، یہ بیماری پائی جاتی تھی کہ ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی یہ بات نکال لیا کرتے تھے. مثلا ان میں یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ بھی اسی وجہ سے رکھا گیا. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. گائے کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ ان آیات کے اندر بیان ہوا، اس کا مطلب ہے قصہ بیان ہوا، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے. ایک واقعہ یوں ہوا، ان میں ایک شخص تھا، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، مال تھا. بندہ قتل ہو گیا اور قاتل نے اس کی لاش کو اٹھا کر کہیں دوسرے گاؤں میں پھینک دیا. کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا مارنے والا کون ہے. لیکن وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہی تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا جس نے اس کو قتل کیا تھا، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. لیکن
लोग दूसरे कातिल को ढूंढ रहे हैं कि फलां ने कत्ल किया होगा, फलां ने कत्ल किया होगा। कातिल का पता नहीं चलता था। ये एक मुहम्मा बन गया, एक वाकया बन गया, एक किस्म की इंतहाई किस्म की लोगों में एक परेशानी फैल गई। तो ये बनी इसराइल इकट्ठे होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। आकर कहने लगे, मूसा बड़ा वाकया हुआ, बड़े परेशान है, पता नहीं चलता, फलां आदमी कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चलता कि उसको कत्ल किसने किया। आप अल्लाह से जरा पूछकर बताएं कि इसको किसने कत्ल किया, या अल्लाह ताला कोई हमारे लिए रास्ता सबील निकाले कि इसका कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ो इल्तिजा करता हूं, क्योंकि नबियों के इख्तियार में वही होता है जो अल्लाह उनको अता करते हैं। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में होता है। अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह जानता है क्या होने वाला, क्या होगा, क्या हुआ। ये सारी बातों को सिवाय रब्बे कायनात के और कोई नहीं जानता। और अल्लाह को मालूम था। मूसा अलैहिस्सलाम को अगर पता होता, देखो ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबियों के पास भी इल्म गैब है, यानी हर चीज को वो जानते हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को इसके कातिल का पता होता तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद बता देते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कहा कि आप अल्लाह से पूछ कर बताएं, और उनको भी पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछेंगे तो अल्लाह बताएगा। तो मालूम यह हुआ कि आलिमुल गैब अल्लाह की जात है। हर चीज का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये वाकया हो गया, मैं क्या करूं, ये लोग कह रहे हैं कि कातिल का पता नहीं चलता, तो क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपना पैगाम भेजा कि मेरे नबी, इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करो। गाय ज़िबा करें? हाँ, गाय ज़िबा करो। कहने लगे, बात समझ में नहीं आती, हम तो कातिल का पता पूछ रहे हैं और आप कहते हैं गाय ज़िबा करो। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई जो अल्लाह कहता है वो करो। कहने लगे, ये अल्लाह हमसे मजाक तो नहीं कर रहा? यार इनका अंदाज़ गुफ्तगू देखें, अल्लाह के साथ क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे ठट्ठे कर रहा है, मजाक कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बातें कर रहे हो, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं नादानों में से हो जाऊं, जाहिलों में से हो जाऊं। क्या बातें कर रहे हो? मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको कहो कि जनाब एक गाय ज़िबा करो। वाकया पूरा आगे बयान हो रहा है और तफसील उसकी पूरी एक सिस्टम में है कि गाय ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म का कुछ हिस्सा गाय का काट कर उसके साथ लगाओ, वो जिंदा हो जाएगा, बोलेगा, वो आगे बयान होगा। कहने लगे, अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो। अब जब अल्लाह ने कह दिया गाय ज़िबा करो, पहले तो उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि गाय कैसे ज़िबा करें, इसका क्या मतलब है कातिल के साथ। तो कहने लगे, अच्छा जी गाय ज़िबा करेंगे। दूसरे दिन फिर आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, आकर कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ज़रा ये पूछ कर बताओ कि ये गाय कैसी होनी चाहिए। देखो ना, ये कीड़े निकालने वाली बातें आ गई ना, गाय होनी कैसी चाहिए। अब ये पूछने की क्या जरूरत है, तुम कोई भी गाय पकड़कर ज़िबा कर दो। अब ये सवाल क्या है कि गाय कैसी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, जो वो जानता है और वो कुछ नहीं जानता। सारी दुनिया उसके सामने आजिज होती है। हम एक काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके आगे नतीजा क्या निकलने वाला। अल्लाह को उसके सारे नतीजे का इल्म होता है, अल्लाह को उसकी सारी हकीकत का इल्म होता है। अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह ताला, उन्होंने कहा गाय ज़िबा करो, इन्होंने कहा जी गाय कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा हाँ चलो ठीक है, इनको बता दो। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इनको बताओ कि गाय जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बच्ची भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अवानुम बैन ज़ालिक, दरमियानी होनी चाहिए। दरमियानी गाय ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत बूढ़ी हो वो भी दूर से नज़र आती है, बहुत बच्ची हो वो भी नज़र आ जाती है, लेकिन दरमियानी गाय, उन्होंने कहा कि बस अल्लाह कहता है कि एक दरमियानी सी गाय पकड़कर ज़िबा करो। बस ये चले गए, कहने लगे ठीक है जी हम गाय ढूंढ रहे हैं, वो उसके घर में वो ज़माना भी इसके तरह का था, मतलब मार्केटें मंडियाँ यही गाय वगैरह
یہ اونٹ بکریاں اسی کو مال سمجھا جاتا تھا، یہ ایک بہت بڑی مالیت ہوتی تھی لوگوں کے پاس. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے جیسے سونے چاندی پر ہے، اسی طرح گائے اور اونٹوں پر اور اسی طرح بکریوں کے اس کو مال کہا گیا، یہ مال ناطق، اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ ہوتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز ہوتی تھی لوگوں کے پاس کہ کسی کے پاس گائے ہے، کسی کے پاس جانور ہیں، یہ ایک مال سمجھا جاتا تھا. جب یہ چلے گئے کہنے لگے ٹھیک ہے جی درمیانی سی کوئی گائے پکڑ کر اس کو ذبح کریں. گئے جا کر پھر انہوں نے جناب میٹنگ کی، پھر جرگہ بلایا. کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، درمیانی گائے کو ذبح کرو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ذرا اور تھوڑی تحقیق ہو جائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. دوسرے دن پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگے موسیٰ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ سے ذرا یہ پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. ذرا تھوڑا سا آپ امیجن کرتے جائیں، اندازہ کرتے جائیں کیسی قوم گزری ہے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی موجود ہیں اور نبی کے ساتھ کیا کیا باتیں. اور کہنے لگے ان سے اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب پوچھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. رنگ نیلے رنگ کی ہو، کالے رنگ کی ہو، سرخ رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، کوئی بھی گائے ہو، سفید رنگ کی ہو، تم کوئی بھی پکڑ کر ذبح کر دو، کیا ضرورت ہے یہ بات پوچھنے کی. انہوں نے کہا اللہ نے جب اللہ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی یا اللہ میں کیا کروں، ایسی قوم سے میرا واسطہ پڑ گیا. اب یہ پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے کہا ان سے کہو کہ گائے پیلے رنگ کی، سنہری رنگ کی، ایسی خوبصورت گائے ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کا آنکھیں دیکھتی رہ جائیں. اتنی خوبصورت گائے ہو کہ آدمی کہے میں اس کو دیکھتا رہوں. ایسی گائے ڈھونڈ کر لاؤ اور ان کو کہو کہ یہ ذبح کرو اس طرح کی. کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں ساری گائے ادھر ادھر مل رہی ہیں. اور کہنے لگے اچھا، پھر گئے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، بڑے پیلے رنگ نیلے رنگ پیلے رنگ کی گائے، سنہری رنگ کی گائے، خوبصورت گائے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن پھر جا کر انہوں نے جرگہ کیا، پھر میٹنگ کی. کہنے لگے سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی، جدھر جاتے ہیں ایک ہی قسم کی گائے ملتی ہے، وہ بھی ایسی ہے، وہ بھی ایسی ہے، وہ بھی ایسی ہے. اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے. چلو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے. پھر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے آ کر کے جی گائے تو بہت سی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک گائے کو دیکھتے ہیں تو ویسی معلوم ہوتی ہے، دوسری کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی معلوم ہوتی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہمارے سامنے بالکل ایک ہی قسم کی آ گئی ہیں. اور آپ پلیز ذرا کھل کر بتا دیں کہ گائے کا کوئی خاص قسم کی نشانی بتائیں کہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے اللہ یہ میری قوم، میں کیا کروں اس قوم کا. اللہ یہ بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہترین تر و تازہ ہو، جس نے ہل کے ساتھ جو گائے جوتی جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہل کے ساتھ لگ لگ کر بڑی دبلی پتلی اور مطلب ویسی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ والی گائے ہو جاتی ہے. اس طرح کی گائے تھکی ماندی نہ ہو. اور اس نے کنویں کے اوپر جناب علی وہ پانی کا وہ بھی نہ چلایا اور راہٹ وغیرہ وہ بھی نہ چلایا ہو. اس پر بھی چل چل کر گائے جو ہے وہ بہت دبلی پتلی اور مطلب کمزور ہو جاتی ہے. نہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی مسئلہ ہو کہ جناب وہ تھکی ماندی قسم کی گائے ہو کہ ہل چلاتی رہی ہو، نہ وہ راہٹ کے اوپر وہ پانی وغیرہ چلاتی رہی ہو. اس طرح کی گائے نہیں ہونی چاہیے. مسلمۃ اللہ شیعت فیہ، اس میں کوئی داغ دبا نہیں ہونا چاہیے. انتہائی خوبصورت قسم کی گائے ہونی چاہیے. کہنے لگے اب سمجھ میں آیا، اب مسئلہ سمجھ میں آیا. ٹھیک، اب نکلے سارے گائے ڈھونڈنے کے لیے. اب اس طرح کی گائے ملے کہاں بھائی؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. گائے ہوتی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے. آپ کو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، ہزاروں گائے ہیں، کوئی پکڑ کر ذبح کر دو. رنگ کیسا ہونا چاہیے، شکل کیسی ہونی چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، اور صحت کیسی ہونی چاہیے، ساری باتیں انہوں نے پوچھ کر تمام سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. اب گائے مل نہیں رہی.
गाय मिल नहीं रही, लेकिन उधर खुदा की कुदरत देखें, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो अल्लाह करता है वो बंदा उसको समझ नहीं सकता। कहते हैं कि एक शख्स था, रवायात के अंदर आता है, उसका एक ही बेटा था और ये शख्स बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार, हलाल रोजी खाने वाला, हलाल रोजी, बिल्कुल एकदम जाकिर, शागिल, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला। और इसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, गरीब आदमी था बेचारा। इसको अल्लाह ताला ने, इसके यहां गाय का एक बछड़ा हुआ, गाय का एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा इसका जो अपना बेटा था वो छोटा था। ये बंदा बेचारा गरीब भी था और बड़ा माजूर मजबूर आदमी था। इसने क्या किया, अल्लाह ने अपनी कुदरत का रंग दिखाया। इसने वो गाय का बछड़ा उठाया, सीधा जंगल में लेकर गया और जंगल में उसको खुले जंगल में छोड़कर अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, ये बछड़ा मैं तेरे नाम पर तेरे हवाले कर रहा हूं। जब ये बछड़ा जवान हो जाए तो ये मेरे बच्चे को मिल जाए और मेरे बच्चे की विरासत बन जाए। ये कहकर वो उसे जंगल में छोड़कर आ गया। कहते हैं कि वो तो उसे, अब जाहिर है कि जो चीज अल्लाह के हवाले की जाए, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे तो फिर आप उसका रंग डंग देखें वो क्या चीज होगी। इंसान हिफाजत करे तो इंसानों का अपना रंग है, अल्लाह हिफाजत करे। वो कहते हैं बछड़ा वहां पलता रहा, वो बड़ी गाय बन गई और इतनी खूबसूरत गाय कि कोई भी उसको देखता था तो वो भाग जाती थी, लेकिन उस पर नजर नहीं टिकती थी, इतनी खूबसूरत गाय थी। इन्होंने जनाब जब गाय तलाश करनी शुरू की तो उस लड़के की, कहते हैं, वालदा थी, बाप उसका फौत हो गया और ये लड़का अपनी वालदा का इंतहाई खिदमतगार था। यानी इसने रात के 3 हिस्से बनाए हुए थे। एक हिस्सा कहते हैं सोता था, दूसरा हिस्सा जो अपनी इबादत करता था और तीसरे हिस्से में अपनी वालदा के सिराने खड़ा होकर उसकी खिदमत करता था। इतना नेक आदमी, इतना मुत्तकी, और वालदा के एक एक बात के ऊपर वो अमल करता था, मां की हर बात को मानता था। मां ने कहा, बेटा गरीब है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, तेरे पास है भी कुछ नहीं, ऐसा कर बेटा कि ये गाय बेच दे। और कहते हैं गाय की उसने बाजार में कीमत लगवाई तो 3 दिरहम कीमत बनी, 3 दिरहम कीमत बनी। उसने कहा ये तो 3 दिरहम मांग रहे हैं। मां ने कहा, बेटा जब बेचने लगे तो मेरी रजामंदी, मेरे हुक्म के बगैर, जब तक मैं ना कहूं इसको बेचना नहीं। उसने कहा ठीक है। बाजार में गया, उसने कहा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूं। वो बंदा जो लेने वाला था उसने कहा मेरी मां ने कहा कि अभी गाय को नहीं बेचना। वो बंदे ने कहा भाई ये गाय मुझे चाहिए और बिल्कुल इंतहाई जरूरतमंद गाय है, मेरे जरूरत की है, तो मैं 6 दिरहम तुझे देता हूं। उसने कहा मैं वालदा से पूछ कर आता हूं। उसने कहा वालदा के पूछने की क्या जरूरत है, तुझे चाहिए कितने पैसे, बात कर, अपनी जुबान से निकाल। उसने कहा नहीं, मैं अपनी मां से पूछूंगा, जब तक मां नहीं कहेगी मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगा। वो फिर मां के पास आया। मां ने कहा बेटा इंतजार कर, अभी ना बेच। कहते हैं इसी तरह चलता रहा सिस्टम। तो ये बनी इसराइल के अंदर ये वाकया पेश आया, ये वाकया पेश आ गया। कहते हैं कि इनको गाय नहीं मिल रही थी। इन्होंने कहा ना रंग कैसा हो, शक्ल कैसी हो, किस अंदाज की हो। ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि इस गाय के पास पहुंच गए। वो उधर वालदा ने कहा बेटा, उसने कहा इसकी चमड़े के अंदर अगर तुम सोना भी मुझे डालकर दे दो तो मैं फिर भी बेचने को तैयार नहीं हूं। वो तो सब कुछ देने को तैयार हो गए कि यही गाय है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। यानी ये जो गाय है, अल्लाह ने कहा कि जनाब खूबसूरत होनी चाहिए, अल्लाह ने कहा कि ये राहट के ऊपर इसने पानी ना मतलब खेतों को दिया हो, अल्लाह ने कहा इसने हल ना जोते हों, अल्लाह ताला ने कहा था कि गाय देखने में खूबसूरत हो, पीले रंग की हो, सुनहरी रंग की हो, सारी क्वालिटी इस गाय के अंदर पाई जाती है। मां से उसने कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। उसने कहा
ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لینے والا تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی فرشتہ تھا. اس نے کہا کہ دیکھ بات سن، یہ گائے کی قدر اتنی نہیں جتنی کہ تیری ماں کی فرما برداری کی قدر ہے. تو اپنی ماں کا فرما بردار ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ نے یہ 4 چاند لگا دیے. اگر تو ماں کا فرما بردار نہ ہوتا، تابع دار فرما بردار نہ ہوتا، تو تجھ سے اس گائے کی کیا؟ ایسی تو ہزاروں گائے دنیا کے اندر چلی پھرتی ہے. انہوں نے جناب اس طرح کی باتیں جب اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ اس رنگ کی گائے، وہ گائے انہوں نے کہتے ہیں کہ جب خرید لی تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کیا گیا. تو گائے کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا کاٹو، اس کا جسم کا ایک حصہ کاٹو، اور کاٹ کر کہا کہ یہ مردے کے ساتھ لگاؤ، اس کو ٹچ کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ جو چاہے سو کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب وہ لگایا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مردے کو زندہ کر دیا. مردہ زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا. مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے اس سے پوچھا بھائی تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا وہ فلاں آدمی ہے جو میرا قاتل ہے، اس نے مجھ کو قتل کیا. اللہ نے اپنی قدرت کا یہ رنگ اس انداز میں دکھایا. ایک تو اللہ نے یہ اس آیات کے اندر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. لوگوں کا یہ یقین تھا نا، لوگ مانتے نہیں تھے مرنے کے بعد ہوا میں اڑ جائیں گے، مرنے کے بعد آگ میں مطلب جلا دیے جائیں گے، راکھ اڑا دی جائے گی، سمندروں میں چلے جائیں گے، مچھلیاں کھا جائیں گی، کون پوچھے گا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ مرنے کے بعد ہر آدمی نے زندہ ہونا ہے. قبر میں جائے گا تو زندہ ہونا ہے. اس کو جناب کوئی چیز کھائے گی تو اس نے زندہ ہونا ہے. اس کو آگ جلائے گی تو زندہ ہونا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ رنگ اپنی قدرت سے دکھا دیا کہ میں جو چاہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کی اس مکاری کو، ان کی اس بات کو کہ بات بات پر تم گفتگو کرتے ہو، ہر بات میں تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگ جاتے ہو. ان آیات کے اندر اسی کا ذکر ہوا. اب آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ پورا واقعہ آئندہ کے سسٹم کی میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو، تم گائے ذبح کرو. میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا، میں نے آیات کا ترجمہ ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لینا. قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہم سے مسخریاں کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، میں ناواقف ہو جاؤں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو گائے ذبح کرو، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مسخریاں کر رہا ہوں. اب پھر آئے اپنی بات پر. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. کہنے لگے موسیٰ اللہ سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا فَارِسٌ وَلَا بِكْرٌ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ گائے نہ بہت ہی ماڑی قسم کے دبلی، نہ بہت ہی بوڑھی قسم کے، بڑے خوبصورت ہونی چاہیے، اور کوئی بچی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو. کیسی ہو؟ اوان بین ذالک، درمیانی ہونی چاہیے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرو، پورا کرو. اب آگے سوال جواب نہ کرو. کہ پھر میٹنگ کی، پھر آئے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. پھر آیا کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کر بتائیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے.
موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ یہ سوال کہ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے فرمایا قالا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، ان سے کہو کہ گائے کا رنگ زرد سنہری رنگ ہونا چاہیے، خوبصورت رنگ ہونا چاہیے، بہت ہی دیکھنے میں فاقع اللون وتسر الناظرین، زرد رنگ اتنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو بہترین اور خوبصورت معلوم ہو، آدمی دیکھے تو ٹکٹکی بن جائے۔ ایسے ہوتے ہیں نا بعض جانور، آدمی کہتا ہے اللہ نے کتنا خوبصورت جانور بنایا ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں آدمی ان کو دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ نے کیا شکل صورت بنائی ہے، چونکہ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حسن اور خوبصورتی یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی اور ہر چیز کے اندر اپنا اپنا ایک رنگ دیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر گئے، پھر میٹنگ کی کہ جی سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو۔ اللہ نے فرمایا، پھر گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اپنے رب سے ادع لنا ربک، یہاں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ذرا قرآن کے اس انداز کو دیکھیں، کہہ رہے ہیں ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہمارے رب سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ اپنے رب سے پوچھو، یعنی یہ بھی ایک عجیب انداز ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا ربنا ہے ہمارے رب، ہمارا بھی تو رب ہے، ان کا بھی تو رب تھا، لیکن ان کا انداز گفتگو ذرا سنیے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے پوچھو، یبین لنا ما ہی، کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ان البقرۃ تشابہ علینا، ساری گائے ہم پر ایک ہی قسم کی ہو گئی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ہم بالکل صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے، اب ہمیں پتہ لگ جائے گا، آپ ذرا پوچھ کر بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عجیب سوال ہے اور عجیب جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کی، یا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں گائے ساری ایک ہی قسم کی ہیں تو ان کو ذرا کھل کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی گائے ہونی چاہیے جو بالکل ہل چلا کر دبلی پتلی نہ ہو گئی ہو، زمین کے اندر ہل چلا چلا کر بالکل ماڑی مری ہوئی سوکھی ہوئی، اس کا کوئی حال ہی نہیں، ولا تسقی الحرث، اور پانی کھیتوں کو دے کر بالکل تھکی ماندی ہوئی گائے نہ ہو، کیسی ہونی چاہیے ذرا اور تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا داغ دبا نہ ہو۔ اب ایسا جانور آدمی جب ڈھونڈنے لگتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی آسمانوں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا قربانی کے جانور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا تو وہاں وہ ذبح کرتے کرتے وہ مطلب اللہ نے اس قربانی کو جب قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد جنت سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے وہ جو دمبا بھیجا، شیپ بھیجا تھا، وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کہتے تھے اس کی آنکھوں کو یہ آدمی دیکھتا رہے، اور بڑا خوبصورت قسم کا تھا۔ اور یہ اسی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانی کی سنت ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صحیح دل سے قربانی دیتے ہیں وہ 6 مہینے سال پہلے جانور کو لے کر خرید کر اپنے پاس باندھ لیتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے جانوروں سے کتنی محبت ہو جاتی ہے آدمی کی، اور اسی طرح کی قربانی اللہ قبول کرتے، اسی لیے کہا اور فقہا نے لکھا
کہ کانا نہیں ہونا چاہیے جانور ایک آنکھ والا، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک کان والا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اس کے اندر عیب جو نظر آتا ہو اس طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عیب دار جانور قربانی کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، گائے ایسی ہو جو بالکل صحیح سلامت ہو، کوئی اس میں شائبہ نہ ہو۔ بس جی یہ ساری کاروائی اور ساری گفتگو جب پوری ہو گئی، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تو آیا حق پر، اب موسیٰ تو نے سچ کہا، اب بالکل بات پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، گائے کو انہوں نے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حجتیں ایسی کر رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ذبح کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ حالات ایسے انہوں نے بنا دیے اپنی گفتگو کے اندر، یہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں بیان کر کے ایک عبرت کے طور پر بیان کیا۔ ایک تو یہ بہت زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہوتے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، آمنا و صدقنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے معاملات کے اندر۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جیسا حکم ہو، اللہ نے ایک قسم کا معجزے کے طور پر قدرت اپنی دکھانے کے لیے کہ جناب ایک مردہ ہے نہیں پتہ چلتا اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام کیا کہ ایک مردہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔